بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سابقہ سبق میں ایک باب شروع کیا اور وہ باب تھا کہ کفارے میں کون سی لونڈی یا کون سا غلام آزاد کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں، ایک آدمی کے پاس مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کی لونڈیاں اور غلام ہیں، تو اگر کوئی ایسا کام وہ کر بیٹھتا ہے جس سے لونڈی یا غلام کو آزاد کرنا پڑے تو اسے ترجیح کس کو دینی چاہیے اور کیوں؟ یہی ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، اور کتاب النکاح میں باب ہے کفارہ میں مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کا۔ 3310ویں حدیث کتاب میں اور پہلی باب میں، اور اس باب میں صرف یہی ایک حدیث ہے، تھوڑی سی طویل حدیث ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اختصار کے ساتھ ہی آپ کے سامنے رکھیں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن معاویۃ بن الحکم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جاریۃ كانت لی ترعى غنما لی فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها، رواه مالك۔ وفي رواية مسلم قال كانت لجارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمنا وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكن سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة۔ معزز خواتین حضرات، حدیث کا تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ 7واں باب ہے، اور 7ویں باب میں یہ حدیث ہے 5537ویں، اور یہی روایت موطا امام مالک میں 1550ویں ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ میری ایک لونڈی میری بکریاں چراتی تھی، میں اس کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا اسے بھیڑیا لے گیا، کھا گیا۔ میں اس سے ناراض ہوا، اور چونکہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، اور کسی وجہ سے مجھ پر غلام آزاد کرنا واجب ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں؟ آقا علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں میں۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ یہ روایت موطا امام مالک میں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل واقعہ بیان کیا کہ میری لونڈی احد اور جوانیہ کی طرف میری بکریاں چراتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہماری بکریوں میں سے ایک بکری لے گیا ہے، تو میں سخت ناراض ہوا اور میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر ساری بات سنائی، اور آپ علیہ السلام نے میری اس حرکت کو بڑا جرم قرار دیا۔
میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے یہی 2 سوال کیے، تو جب اس نے صحیح جواب دیے تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس لونڈی کو آزاد کرنے کا حکم کس وجہ سے دیا کہ وہ ایمان والی تھی؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے پاس آپشن تو ہمیں آزاد ہمیں اپنے ان لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں ترجیح دینی چاہیے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز کا پتہ بھی چلتا ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں جن کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ضمیر کی نادر اور نایاب دولت سے نوازا تھا۔ صحابی کو دیکھیں کہ ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی ہے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کے فوری طور پر اپنی اس ندامت کا اظہار فرمایا۔ اور کس وجہ سے اظہار فرمایا؟ معزز خواتین حضرات، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ ہماری بدقسمتی اور بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، ہمارے ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتے، نتیجتاً ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جس ملازم، جس نوکر، جس خادم کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، ہمیں اس کے ساتھ عام ملازموں کی نسبت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔